مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کہاں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کہاں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوئے کوئی تیرا قد تو نادر دہر ہے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے تیرا قد تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں خیات ازل دوختہ برقامت دہبا درخت توئی جمعے سروے چمنیرا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے بس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے بس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں گود لے کے سرکار نوں سونے ندی منٹھار نوں گودی لے کے سرکار نوں ذرا چشمے تصور سے تو دیکھو گودی لے کے سرکار نوں سونے ندی منٹھار نوں آنکھیں غلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں غلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں بلکہ اقصیٰ تے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیوں نے بھی آکھیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیوں نے بھی آکھیا رب نہیں کہا تیرا موڑدا دل بھی کدی نہیں تیرا توڑدا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ تیرا رب نہیں کہا تیرا موڑدا تو آگے کی بات حضور سوچ لے صرف دل میں سوچیں اگرچہ نماز
طلب ہوئی، دل میں خواہش ہوئی قبلہ اب بدلنا چاہیے. یہودی بڑے تانا دیتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف حضور رخ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان پر منہ کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا معبود کی کرتے پہ ہو، صحابہ نال نماز پڑھتے ہو، کیا اثر پڑے گا ان پر؟ نماز پڑھو پھر بات کرتے ہیں. حضور نماز میں ہیں، بار بار آسمان پہ دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمانوں کی طرف، آسمان کی طرف آپ کا چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں. اور اللہ ہر شے جاننے والا، ہر چیز جاننے والا، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں. اللہ فرماتا ان قریب ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی مرضی ہے. غور کرو، ابھی کعبہ کا ذکر نہیں، محبوب کی خوشی یہ ہے کہ اب قبلہ بدلے. اللہ فرماتا ہم دیکھ رہے ہیں اور ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں محبوب آپ کی رضا، جس کو آپ کعبہ بنانا چاہیں. تو وہاں کعبہ بھی ہی حضور کے بارے میں عرض کر رہا ہوگا، حضور ساڑھے والے سونے نگاہ کدوں ہونا ہے، سو منظور ہے دعاواں کدوں ہونے ہیں. کعبہ بھی عرض کر رہا ہوگا. تو حضور کے دل میں خواہش ہے کہ اب کعبہ جو ہے نا، کعبہ یہ قبلہ ہونا چاہیے. اب یہ خواہش آئی، محبوب ہونی پھیر رخنو، ابھی پھیر لیجیے اپنے منہ کو کعبے کی طرف. 2 رکعت پڑھی تھی، ایسا بھی نہیں بولا نماز کمپلیٹ کر لے اس کے بعد نا، ابھی رب نے کہا تیرا مڑنا دل نہیں کدی تیرا توڑنا. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. رب نے کہا تیرا موڑنا دل نہیں کدی تیرا توڑنا، مڑدا خدا تیری رضا تیرے جیا خدا تیری رضا، چاندہ خدا تیری رضا، تیرے جیا کوئی نہیں. ہو میں فقیر یا بادشاہ، پاویں گدا نیازی جیا. سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں. سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں. تیرے جیا کوئی اثر قائم ہے، وہ اثر چڑھا ہوا ہے پنجاب کا. اس لیے کون ہے دیوالی دا دربار بڑا، کون ہے والی دا، کون مولی کے کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. کونین دیوالی دا
چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، حدیث میں آیا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کفار کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ یہ ذلیل ہے، ذلیلوں کو دی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ مخلص بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا میری حاجت پوری کر دے، تو اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل اس کی حاجت روک دے، اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جو مانگ رہا ہے اس کا مانگنا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اسے مانگنے دے، اس کی حاجت کو روک لے۔ لیکن ایک منافق، ایک فاسق، جب وہ مانگتا ہے اللہ کہتا ہے جبریل جلد اس کی حاجت پوری کر، اس کا یوں میری طرف رخ کرنا مجھے پسند نہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ کی انعام ہے، اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ 5 وقت حاضر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پہ جاؤ تو سمجھو پہلی قبول ہے، اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو دوسری کی اجازت کیسے ملتی؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی جبریل اس کی حاجت پوری کر، اس کا یوں میری طرف رخ کرنا مجھے پسند نہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جبریل حاجت رواں ہے، جبریل حاجت رواں ہے، اور ہمارے پیارے آقا جبریل کے بھی حاجت رواں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ۔ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ایک 2 فرشتے گزرے، وہ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کا ایک عابد زاہد بندہ ہے، وہ دودھ پینا چاہتا ہے اور دودھ پینے ہی لگا ہے، مجھے حکم ہوا کہ اپنا پر ماروں اور دودھ کو گرا دوں۔ دیکھو کمال، دیکھو عشق آسان نہیں ہے۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرمیوں کے دن تھے، روزہ رکھا ہوا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد انہوں نے ایک طاق میں مٹی کے برتن میں پانی رکھا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پہلے تو فریز نہیں ہوتے تھے نا، پہلے پانی ایسے ٹھنڈے ہوتے تھے طاق میں رکھ کر، اور انہوں نے پھر مراقبہ شروع کیا۔ تو مراقبے میں دیکھتے ہیں کہ حوریں گزر رہی ہیں، حوریں۔ تو آپ پوچھتے تو کس کے لیے ہے؟ تو کہتی ہے میں فلاں کے لیے ہوں۔ اچھا، پھر ایک گزری، کہا تو کس کے لیے؟ میں فلاں کے لیے ہوں۔ پھر ایک گزری، تو کس کے لیے؟ کہا میں اس کے لیے ہوں جو ٹھنڈے پانی سے افطار نہ کرے، اس کے لیے ہوں جو ٹھنڈے پانی سے افطار نہ کرے۔ یہ بات جب سنی نا تو حضرت نے کہا اگر تو سچی ہے تو یہ پانی ابھی ٹوٹے گرے۔ تھوڑی دیر آواز آئی، برتن گرا، پانی گر گیا۔ عشق کرنا آسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ بندہ دودھ پیا چاہتا ہے، اس کا دودھ پر مار کے گرا دے۔ اب تو بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ ایک فاسق جو ہے وہ دریا میں جال ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، مچھلی لگی نہیں ہے اس کو، مجھے حکم ہوا کہ اس کی مچھلی کو بھازو۔ تو ظاہری چکا چوند دیکھ کر، دنیا دیکھ کر یہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جس نے غموں بھری زندگی گزاری، تکلیفوں میں زندگی گزاری، جب وہ دنیا سے جائے گا اور قبر میں جائے گا، اور قبر میں جب جنت کا ایک جھونکا ملے گا نا تو اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ کہا پتہ نہیں غم کیا ہوتا ہے۔ کیا کہے گا؟ لیکن صبر کرے، غم کیا ہے اب مجھے پتہ ہی نہیں غم کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک کافر جب مرے گا اور جب اس کو جہنم کا جھونکا ملے گا، اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی خوشی دیکھی؟ کہے گا خوشی ہوتی کیا ہے مجھے کیا پتا، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رات۔
صورت ظالم کی دیکھو تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی والی ہے، دیکھو کون ان کے والی ہیں، وہ زندگی دیکھو دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، خود بھی اہل بھی اولاد بھی سب کو دیکھو۔ افطار کا وقت ہوتا ہے، روزے سے ہیں خاندان اہل بیت، افطار کے وقت ایک فقیر آتا ہے اور مانگتا ہے، سارا اٹھا کے دیتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ 3 دن تک ایسا ہوتا ہے، یا آسان ہے؟ کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سوہنا، اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، اے بارو بار دی گل ہو رہی ہے، بارو بار اندروں دی نہیں، اے بارو بار جڑا کم ہے اے بارو بار اس دی گل ہے، اندر دی نہیں، اندر تے سبحان اللہ میں کون ہے؟ سبحان اللہ، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی، سادین کا کران ہے پہلو ہے یار میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قبر کی، یہ باہر کی بات ہو رہی ہے۔ اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی، پر جھڑا روزے دے نل جڑیا مینار بڑا سوہنا، سوہنا جڑا روزے دے نل جوڑیا، مینار بڑا سونا، او دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، میں ورگا آج بڑا ٹائٹ دن گزرا میرا سفر کی وجہ سے، اور فلائٹ ڈسٹرب تھی اور ٹائم کا ایسا معاملہ تھا، تو سفر تو سفر ہے، حضور نے فرمایا سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، سفر سفر ہے چاہے پلین کا کیوں نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، نالے اکھ بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، سونا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ اس سب رستے پنجابی چ بازار بازار گلی نو بھی کہندے نے، گلی نو بھی، گلی نہیں، اے جڑا گلی ہے نا گلی، اینو بازار نہیں کہندے پنجابی چ۔ سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیارے، پر جڑا روز نو جاندا ہے بازار بڑا سونا، سونا جڑا روز بازار بڑا سونا، سونا جڑا روز نو جاندا ہے بازار بڑا سونا،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ اللہ، صدیق عمر عثمان حیدر تم واری جو میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا سونا میرے سونے آقا ہر یار بڑا سونا، اس سرکار دے موڑے تے شبیر تے آکھڑے، مجھے واقعہ یاد آ گیا جب مکہ فتح ہوا نا اور جب بت توڑے گئے، کعبے سے بتوں کو توڑا گیا تو کچھ بت جو اوپر تھے نا تو مولا علی کو حضور نے اپنے شانے پر اٹھایا تو وہ حضور کے شانوں پہ چڑھ کر سعادت حاصل کر کے وہ توڑ رہے تھے، تو حضور نے پوچھا علی میرے شانے پہ ہو کیسا لگ رہا ہے؟ عرض کی حضور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سر جو ہے نا وہ عرش سے ٹکرا رہا ہے، حضور کا شانہ مجھے لگتا ہے کہ میرا سر جو ہے وہ عرش سے ٹکرا رہا ہے، بظاہر تو یہ حضور کے شانوں پر تھے لیکن بلندی کیسی تھی؟ علی، اب غور کرو، سرکار دے موڑے تے شبیر تے آکھڑے، سواری بڑی سونی، فاروق اعظم گزرے دیکھا حضور کا کہ حضور سواری بڑی سونی ہے، فاروق اعظم گزرے کہا حضور سواری بڑی سونی ہے، حضور نے کہا عمر اے بھی دیکھنا سوار کتنا سونا ہے، اے سواری بڑی سونی سوار بڑا سونا سونا، سواری بڑی سونی تے سوار بڑا سونا، ویکھو نہ ظہوری نسبت نو ذرا ویکھو، ویسے بھی ہم میں کون ہے جو معصوم ہے نا؟ کوئی معصوم ہم میں ہے ہی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، معصوم تو صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، آگے اللہ جن کو محفوظ کر لے سبحان اللہ، لیکن ہم میں سے معصوم تو کوئی نہیں، گناہ تو ہوتے رہتے اور کوئی بعید نہیں کہ آگے نہیں ہو جائے، نفس لگا ہوا ہے، ایک تو نفس اوپر شیطان، دو جب مل جاتے تو تباہی مچا دیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو مارنا آسان ہے، نفس کو مارنا بہت مشکل ہے، نفس جو ہے نا کسی چیز کے وجہ لگ جاتا ہے نا تو بس لگا ہی رہتا ہے کہ یہ لے یہی کرنا یہی کرنا یہی کرنا، نفس لگا ہی رہتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں، جان نہیں چھوڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا اور تمیز سکھائی، امتیاز کرنا سکھایا کہ کیسے معلوم کرنے کہ یہ جو میری خواہش پیدا ہو رہی ہے شیطانی ہے یا نفسانی۔ کہتے ہیں بزرگ کو خواہش ہوئی انار کھانے کی اور 40 سال تک خواہش رہی انار کھانے کی، 40 سال کے بعد خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو آ کر فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی کچھ حق ہے تجھ پر، کھا لے، تو پھر انہوں نے کھایا۔ اچھا جیسے ہی انار کھایا نا تو خواہش پیدا ہوئی دودھ پینے کی، دودھ پینے کی خواہش ہوئی تو آپ نے کہا کہ 40 سال انتظار کر، پھر کبھی آئے حضور خواب میں تو پلاؤں۔ اچھا یہ کہنا تھا کہ خواہش ختم ہو گئی، تو اب یہ سمجھو شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، وہ بدل دیتا ہے خواہش، ایک نہیں مانتے تو دوسری لے کے آتا ہے، وہ نہیں مانتے تیسری لے کے آتا ہے، وہ نہیں مانتے چوتھی لے کے آتا ہے، تو یہ بدل دیتا ہے، اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، لیکن نفس لگا رہا ہے ایک ہی۔ اب بندہ خود اندر غور کرے اپنے اندر کہ کتنی خواہشیں ایسی ہیں جو میرا نفس مجھ سے کرواتا ہے اور کتنی شیطان۔ امتیاز سکھا دیا اعلیٰ حضرت نے کہ نفسانی خواہش کیسی ہوتی ہے اور شیطانی خواہش کیسی ہوتی ہے، امتیاز اعلیٰ حضرت نے بتا دیا۔ رمضان شریف میں شیطان بند ہوتا ہے نا بھائی، رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں،
تو رمضان کا یہ مہینہ جو ملتا ہے نا تو ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ کون کون سے کام میں خود کرتا ہوں اور کتنے کام شیطان کرواتا ہے. ہم تو ہر کام شیطان کو ڈالتے ہیں، شیطان نے کروا دیا. وہ اپنا اندر جو شیطان بیٹھا پتہ ہی نہیں. نفس مارنا بہت مشکل ہے. ایک جہاد سے جب صحابی آ رہے تھے تو آقا نے فرمایا تم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آئے ہو. یہ ہے نفس کا جہاد. یہ آسان نہیں ہے. اس جہاد پہ جا کے غازی لوٹو گے اور اگر نہ لوٹے تو شہید ہو جاؤ گے. تو یہ نفس کا جہاد، اس میں کیا کرو گے؟ اگر لوٹے تو غازی، نہ شہید. میرے پیارے بھائیوں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اوصیکم و نفسی، میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، نفس سے بھی کر رہا ہوں. صرف اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو نفس کو شامل کر رہا ہوں کہ گناہ ہو جاتے ہیں. نفس اور شیطان دشمن ہے. اور شیطان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہارا بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. تو گناہ ہو جاتے ہیں. تو گناہ ہو جانا یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. پکڑ اس پر ہے کہ گناہ کر کے بندہ نڈر ہو تو کیا ہو گیا نا، کیا معاذ اللہ. یہ ہے سخت خطرناک بات. گناہ ہو گیا فوراً گر جاؤ سجدے میں، کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک بزرگ کا قول ہے کہ لوگوں کو اتنا معاف کرو جتنا اللہ سے معافی کی امید رکھتے. یعنی یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو تو اس کو معاف کرو. یہ بات نہیں. کوئی اپنی ذاتی رنجش ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی تکلیف ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے کچھ راز آپ کو پتا ہوں اور آپ کو اگل دو، کوئی ایسے راز جس کے سے عزت جائے، یہ غلط ہے. جب دوستی کرو نا تو ایک قبرستان بناؤ دل میں. مولا علی کہتے ہیں جب کسی کو دوست بناؤ ساتھ میں ایک قبرستان بناؤ دل میں جس میں اس کے عیوب کو دفن کر دو. آج دوستی ہے تو واہ واہ، کل دشمنی ہو جائے تو اس یہ ایسا تھا تو یہ ویسا تھا، ہوتا ہے نا. غلط. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے آقا اتنے کریم آقا ہیں، اتنے کریم آقا ہیں، اتنے کریم آقا ہیں. کیا میں اس پہ گفتگو کروں؟ سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو نا ظہوری نسبت ذرا دیکھو میں کو جہاں پر میرا غمخوار بڑا سونا سونا، میں کو جہاں پر میرا غمخوار بڑا سونا. کچھ خبر بھی ہے میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا. کچھ خبر ہے میں برا ہوں پر کیسے اچھے کا برا. مجھ برے پر زاہد دو تانا زنی اچھی نہیں، میں کو جگہ پر میرا دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں میں، کو جگہ پر